کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک فاتح کے سامنے اس کے بدترین دشمن گھٹنوں کے بل گرے ہوں تو وہ انتقام کے بجائے محبت کا راستہ کیوں چنتا ہے؟ 88 سال کا انتظار اور ایک ایسا دن جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ کہانی ہے بیت المقدس کی عظیم فتح اور تاریخ کے سب سے باکردار فاتح صلاح الدین ایوبی کی۔ 88 سال کی طویل اور صبر آزما مسافت کے بعد آج بیت المقدس کی ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ فضاؤں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی جگہ ایک گہری خاموشی ہے جو کسی بڑے طوفان کے تھم جانے کا پتہ دیتی ہے۔ یہ 1187 عیسوی کا فلسطین ہے، جہاں سورج کی تپش محض ایک موسم نہیں بلکہ ایک جنگی ہتھیار ہے۔ صحرا کی ریت پاؤں تلے نہیں بلکہ روح کے اندر چل رہی ہے، اور اس تپتے ہوئے منظر نامے کے عین مرکز میں دو متضاد کردار کھڑے ہیں۔ ایک طرف سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوبی ہے، جس کی آنکھوں میں فتح کا غرور نہیں بلکہ ذمہ داری کا بوجھ ہے، اور دوسری طرف شاہ گائے ڈی لوزینان ہے، جو ایک بکھری ہوئی سلطنت اور پیاسی فوج کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ہوا میں اڑتی ہوئی دھول اور لوہے کے ٹکرانے کی آوازیں بتاتی ہیں کہ 88 سالہ قبضے کی زنجیریں اب ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ ہتین کے مقام پر تاریخ نے اپنا سب سے خوفناک جال بچھایا ہے۔ ہتین کے دو سینگوں کے درمیان گھری ہوئی صلیبی فوج کی حالت دیکھو۔ گلے خشک ہیں، زبانیں تالو سے لگی ہوئی ہیں، اور پانی کا ایک قطرہ ان کی نظر میں ہیرے سے زیادہ قیمتی ہو چکا ہے۔ سلطان کی حکمت عملی نے دشمن کو تپتے ہوئے سورج اور پیاس کے ایسے قفس میں قید کر دیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ دیکھو، گھاس کو لگی آگ کا دھواں صلیبیوں کے دم کھونٹ رہا ہے۔ ہر طرف افراتفری ہے، شاگائے کی گرفت اپنی تلوار پر ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ یہ محض ایک شکست نہیں بلکہ ایک صدی کے تسلط کا زوال ہے۔ مختصر مگر گرجدار حملوں نے دشمن کی صفوں کو کاغذ کی طرح پھاڑ دیا ہے۔ پیاس، تپش اور سلطان کی عقابی نگاہوں نے ہتین کو صلیبیوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ شاہ گائے اب ایک قیدی ہے۔ اس کے پاس اب نہ تاج ہے اور نہ ہی وہ تکبر جو یروشلم کی گلیوں میں بستا تھا۔ اب رخ ہے القدس کی ان دیواروں کی طرف جو ایک صدی سے اپنے اصل وارثوں کی راہ دیکھ رہی ہیں۔ یروشلم کے اندر خوف کا ایک سمندر موجزن ہے۔ دیواروں پر کھڑے سپاہی جب نیچے دیکھتے ہیں تو انہیں کوئی بے ہنگم ہجوم نہیں بلکہ ایک نظم و ضبط میں پروئی ہوئی وہ مشین نظر آتی ہے جو فتح کے لیے نہیں بلکہ حق کی بحالی کے لیے آئی ہے۔ شہر کے اندر بسنے والوں کو 1099 عیسوی کا وہ خونی منظر یاد آ رہا ہے جب صلیبیوں نے شہر فتح کیا تھا تو گھٹنوں تک خون بہا تھا۔ کیا آج بھی وہی ہوگا؟ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ کیا مسجد اقصی کے مینار ایک بار پھر معصوموں کی چیخیں سنیں گے؟ لیکن باہر کھڑا سلطان کچھ اور ہی سوچ رہا ہے۔ اس کی منجنیقیں دیواروں پر پتھر نہیں بلکہ ایک پیغام برسا رہی ہیں کہ اب انصاف کا وقت ہے۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کا وہ سورج طلوع ہو رہا ہے جو دنیا کو ایک ایسا سبق دینے والا ہے جو کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں پر لکھا جائے گا۔ شہر کے دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں۔ یہ کسی شکست خوردہ قوم کے ہتھیار ڈالنے کی آواز نہیں بلکہ ایک نئے دور کے استقبال کی آہٹ ہے۔ سلطان صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ کوئی چیخو پکار نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں۔ وہ فاتح جو چاہے تو ایک ایک سر قلم کروا دے، وہ آج اپنی نگاہیں جھکائے شہر میں داخل ہو رہا ہے جیسے کوئی عاجز بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے۔
مسجد اقصی کے صحن میں جب 88 سال بعد پہلی بار اذان کی صدا گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے بیت المقدس کی دیواروں نے ایک طویل سسکنے کے بعد سکھ کا سانس لیا ہو۔ سلطان کا پہلا قدم فاتحانہ نہیں بلکہ مشفقانہ ہے۔ وہ فاتح جس نے تلوار سے دنیا جیتی تھی اب اپنے کردار سے دل جیت رہا ہے۔ وہ صلیبیوں کی ان بیواؤں اور یتیموں کو دیکھتا ہے جو اپنی زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے تیار کھڑے تھے، لیکن صلاح الدین کا حکم کچھ اور ہے۔ وہ ان کے لیے تاوان کی رقم خود ادا کرتا ہے۔ وہ غریبوں کو بغیر کسی معاوضے کے شہر سے پرامن طریقے سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ وہ شاہ گائے کو پانی کا پیالہ پیش کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ بادشاہ قیدیوں کو قتل نہیں کرتے۔ یہ وہ رحم ہے جس کی مثال تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 1099 عیسوی کے اس قتل عام کے برعکس جہاں خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں، 1187 عیسوی کا یہ دن سفید چادر کی طرح پاک اور شفاف ہے۔ عیسائی زائرین سکون سے اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر رہے ہیں اور سلطان کی فوج ان کی حفاظت پر مامور ہے۔ یہ محض ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ انسانیت کی فتح تھی۔ یہ اس عزم کی فتح تھی جو انتقام پر معافی کو ترجیح دیتا ہے۔ آج جب القدس کی گلیوں میں شام کا سایہ ڈھل رہا ہے، مسجد اقصی کے چراغوں کی روشنی صلیبیوں کے دور کے اندھیروں کو مٹا رہی ہے۔ صلاح الدین نے صرف زمین کا ٹکڑا نہیں جیتا، اس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ حقیقی طاقت دشمن کو کچلنے میں نہیں بلکہ اسے اپنے کردار سے مغلوب کرنے میں ہے۔ یہ وہ گمشدہ منظر ہے جو صدیوں تک دنیا کو بتاتا رہے گا کہ جب ایمان اور ظرف ملتے ہیں تو بیت المقدس جیسے معجزے جنم لیتے ہیں۔ القدس اب آزاد ہے، اپنی اصل شناخت کے ساتھ، اپنے اصل وارثوں کے ساتھ، اور ایک ایسے سائے تلے جہاں ہر مذہب کے لیے امن اور احترام کی جگہ موجود ہے۔ یہ صلاح الدین کی وہ میراث ہے جو رہتی دنیا تک عدل و انصاف کا استعارہ بنی رہے گی۔